پاکستان میں روپیہ سنبھلنا شروع ہو گیا، اور سنبھلنا کیسے شروع ہوا ہے کہ فوج والوں نے صرف ایک ڈنڈا لہرا کے دکھایا ہے کہ جو اسمگلنگ میں ملوث ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، جو غیر ملکی افغان یہاں مقیم ہیں ان کو یہاں سے بھیجا جائے گا، جو انلیگل ٹریڈ میں ملوث ہیں ان کے اوپر سخت ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ابھی سختی ہوئی نہیں ہے، یہ ان بیانات کے نتیجے میں روپیہ جو ہے وہ 20-25 روپے اوپن مارکیٹ میں بھی اور انٹر بینک میں بھی تگڑا ہو گیا۔ اگر یہ سوچیں کہ 4-6 بندے جن کے ذمے ہے بارڈر کی سیکیورٹی یقینی بنانا کہ یہاں اسمگلنگ نہ ہو، اگر ان کو سزائے موت دی جائے کہ یہاں سے $2 ارب سالانہ افغانستان کیسے جاتا ہے، یہاں بھرے ہوئے ٹرک گندم کے، کھاد پاکستان سے بہت اسمگل ہو کے سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے، یا چینی کے، وہ کیسے اسمگل ہوتی ہے، یا ادھر سے جو ٹیررسٹ اسلحے سمیت بارڈر پار کرتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں۔ آپ 10 بندوں کو سزائے موت دیں، اس کے بعد اگر ایک سوئی بھی بارڈر کے ادھر سے ادھر چلے جائے تو مجھے کہیے گا۔ جس زمانے میں یہ بحث شروع ہوئی کہ بارڈر اسمگلنگ بڑی ہے، اسحاق ڈار نے سب سے پہلے کہنا شروع کیا کہ $2 ارب پاکستان سے افغانستان جاتا ہے۔ میں نے انہیں سب سے پہلے بات جو کہی، آج میں آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کریں، نیا آرمی چیف ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی کو وہ اگر کوئی بندہ غلط کام میں فکس کرے گا، وہ بندہ حافظ قرآن ہے، کہتا ہے کہ میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، تو ان کا فرسٹ ٹرائل یہی ہونا چاہیے کہ جو اس کے اپنے ادارے کے اندر جن کا احتساب ہونا چاہیے سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ اس کے نیچے آئیں گے بیوروکریٹس، اس کے نیچے آئیں گے پالیٹیشینز اور دوسری فگرز، ہاتھ ڈالیں گے، سخت سزائیں دیں گے تو کام رکے گا۔ 3-4 نون ایریاز ہیں، آپ کا چمن سے اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ کی تورخم سے اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ نے IGFC جس کو لگایا ہوتا ہے اس سے پوچھیں آپ کی FC کیا کر رہی ہے، جس کو آپ کمانڈر صدر کمانڈ لگاتے ہیں پوچھیں کیا نیچے ہو رہا ہے، جسے آپ پشاور میں کور کمانڈر لگاتے ہیں پوچھیں نیچے کیا ہو رہا ہے، جس کو آپ DG رینجرز پنجاب لگاتے ہیں اس سے پوچھیں نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ آپ 8-10 لوگوں کا احتساب کر لیں اور پوچھیں ایسٹس بیونڈ مینز، یہ کیس بنتا ہے نا کہ ایسٹ بیونڈ مینز، آپ کی سالانہ آمدن ہوتی ہے 1 کروڑ اور آپ کے پاس ایکچوئل وسائل ہوتے ہیں 100 ارب کے، تو 1 کروڑ سے 100 ارب کے وسائل نہیں بن سکتے۔ ایک فارمر آرمی چیف، ان کو میں نے ایک فارمر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق پوچھا کہ ان کی ساری عمر کی سیلریز جمع کر لیں، آئی بلیو کہ انہوں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی اسپینڈ نہیں کیا ہوگا۔ میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے ایک فارمر آرمی چیف کو ان کا نام لے کر پوری تفصیل ان کے ساتھ ڈسکس کی کہ ان کی ساری عمر کی تنخواہیں جمع کر لیں، ساری عمر کی تنخواہیں جمع کر لیں، جو آپ نے ان کو پلاٹ بھی الاٹ کیے ہیں ان کی بھی بیچ کے قیمتیں جمع کر لیں، ان کے جو موجودہ اثاثوں کی مالیت ہے وہ اس کا 5% بھی اگر اس سے لے سکتے ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا۔ دیر واز نو آنسر۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا جواب بہت سارے سیاستدانوں کے پاس بھی نہیں ہے، بہت سارے ہمارے بیوروکریٹس کے پاس بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ہمارے ججز اور بہت سارے ہمارے میڈیا مالکان کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے جیسے بعض بندے بھی نکلیں گے اس میں سے برآمد ہوں گے، لیکن جب اوپر سے آپ ہاتھ ڈالیں گے نا 100 بندوں پہ تو نیچے والے مریل ویسے ہی مر جائیں گے، وہ اس کام سے توبہ کر لیں گے۔ میں نے پرائم منسٹر سے، موجودہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، ان سے سوال کیا، تو ان سے میں نے پورا سوال بھی کیا اور توقع یہ تھی کہ جواب بھی دیں گے، تو دونوں سوال اور جواب آپ کو سناتا ہوں، پھر آگے آج کی کہانی پہ لے کر آتا ہوں۔ دکھائیے گا جی۔ ڈالر کی جب بھی ہم پاکستان سے اسمگلنگ کابل میں ذکر کریں گے تو اس میں جہاں سویلین سیٹ اپ کا ذکر آئے گا، کچھ اسمگلرز کا ذکر آئے گا، پولیٹیکل فگرز کا ذکر آئے گا، وہاں بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ملٹری کا بھی ذکر آئے گا۔ تو ایک کوآرڈینیٹڈ آپ کو ایفرٹ چاہیے۔ کیا آپ نے نشاندہی کر سکیں کہ کون کون سے ایسے وہ ہیں چہرے جو پاکستان سے اس جرم میں ملوث ہیں جن کو ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے؟ بیوروکریسی کے لوگ موجود ہیں، اس میں پولیٹیکل کلاس کے لوگ موجود ہیں۔ کیا وہ پولیٹیکل فگرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آپ نے؟ میں بہت حد تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے کہ چند بیوروکریٹس جو اس پچھلے سال 1.5-2 میں ان اضلاع میں جن کی تعیناتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کی تعیناتی میں جن کا کوئی عمل دخل رہا ہے، یہ پرائم لوگ ہیں۔ ایکشن لیا جائے گا؟ بالکل لیا جائے گا، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے ایکشن لیں کہ کورٹ آف لا کے اندر ان کو کنوکٹ بھی۔ کاکڑ صاحب بھلے آدمی بڑے محفوظ کا اس سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ اصول یہ ہے کہ اگر اسمگلنگ میں کوئی جرنیل ملوث ہے، کوئی جج ملوث ہے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر، کوئی MNA، کوئی مشیر، کوئی MP، کوئی میڈیا کا مالک، کوئی اور بڑا بزنس ٹائکون، آپ اس میں مثال بنائیں صرف 100 بندوں کو۔ اس کے بعد اسمگلنگ اگر ہو گئی پاکستان سے، ایرانین تیل کی جب گاڑیاں لائنوں کی لائنیں لگ کے پاکستان آتی ہیں اور آنکھوں پہ پٹی بندھی رہے، تو سب سے پہلے اس علاقے کا جو کمانڈر ہے اس کو آپ ٹانگ دیں، اس علاقے کا جو چیف منسٹر ہے اس کو آپ ٹانگ دیں،
ایک کو صرف ٹانگنا پڑے گا، دوبارہ ایک موٹر سائیکل کی ٹینکی میں بھی پیٹرول سمگل نہیں ہوگا۔ افغانستان ڈالر جاتا ہے، گندم جاتی ہے، چینی جاتی ہے، کھاد جاتی ہے، ایک کو ٹانگ دیں، اس کے بعد اگر ایک گاڑی یہاں سے پار ہوگی تو مجھے کہیے گا۔ سرفراز بگٹی نے آج شاید جو پرائم منسٹر سے ہمارا سوال تھا اس کا جواب آج سرفراز بگٹی نے دیا ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ یہ جواب جنرل عاصم منیر کا جواب ہے جو سرفراز بگٹی کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ سنائیے گا۔ جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو سمگلنگ میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس پاکستان آرمی چیف ہے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے، میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجے گئے۔ فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھی۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آرمی چیف سے استدعا یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ انٹرنل پروسیس مجھے بھی پتا چلنا چاہیے اور پاکستانی قوم کو بھی بتانا چاہیے کیا کیا آپ نے، ایکشن کیا لیا، کس کے خلاف لیا، ایسٹس بیانڈ مینز کس کس کے ہیں، ان ساروں کو کھلے عام کھلے طریقے سے سزاؤں کا اعلان کریے اور ان کو سزائیں دیجیے۔ آپ 100 بندوں کو سزا دیں گے تو 25 کروڑ کا ملک ہے اس سے محفوظ ہوگا۔ ججوں میں، پولیٹیشنز میں، بیوروکریٹس کے اندر، میڈیا کے اندر، ان 100 بندوں کو آپ شناخت کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سزا تک پہنچا دیں، آپ پوری قوم آپ کو شاباش بھی دے گی اور دعا بھی دے گی اور پاکستان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ کور اپ کریں گے، ہش اپ کر کے اس معاملے کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آج اگر 350 پہ ڈالر پہنچا تھا تو یہ 550 پہ بھی پہنچ جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ڈالر کی ایکچوئل ویلیو 250 سے نیچے آنی چاہیے، 250 سے نیچے آنی چاہیے۔ ابھی ٹریڈ کے آج کے اعداد و شمار ہیں تو آدھا ابھی بھی ایکسپورٹس اور امپورٹس کا فرق ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی آ جائے، انویسٹمنٹ آ جائے، پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جائیں۔ وہ لوگ جو ایکسپورٹرز ہیں پاکستان سے باہر جب ان کا مال جاتا ہے وہ پروسیڈ دبئی نہ روکیں، پورا پیسہ واپس آ جائے۔ تو ایک کمپیوٹرائز سسٹم بنائیں جہاں سے آپ اس چیز کو روکیں۔ بارڈر والوں کو سخت ہدایات ہو کہ ایک یہاں سے روپے کی چیز سمگلنگ نہیں ہوگی۔ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہاں چینی بھیجتے ہیں چودھری شوگر مل والے اور باہر رہ جاتی ہے، بعد میں 72 کروڑ روپیہ ہنڈی والے کسی اور طریقے سے ریمیٹنس بن کے پاکستان آ جاتا ہے۔ یہ وہ چوری کے رستے ہیں جس دن ہم نے روک لیے ہم پاکستان کو محفوظ بنا لیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر سکے۔ میں پروگرام کے دوسرے حصے میں جو نون لیگ ایک بیانیے کی جنگ میں پھنس گئی ہے اور نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، سیاست میں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے ان کے ساتھ کہ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، وہ آگے جا کے آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا۔ لیکن یہ اسمگلنگ والا ایشو اور پاکستان کی اکانومی کا، اس کے اوپر پروگرام کا آغاز کریں گے۔